ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ گیا اور وہ ہم سے جدا ہو گیا، اور دوسرے عشرے کے پہلے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب آپ نے ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ یعنی 11 رمضان المبارک بدھ کے دن، 12 رمضان المبارک جمعرات کا دن، 13 رمضان المبارک جمعہ کا دن۔ اب دنوں کی فضیلت بھی دیکھیں، بدھ کے دن کی اپنی فضیلت، جمعرات کے دن کی فضیلت، پھر جمعہ کا دن جو سارے دنوں کا سردار ہے اس کی فضیلت ہے۔ تو جو شخص بھی ان 3 دنوں میں یہ عمل کر لیتا ہے، کسی بھی ایک دن، 3 دن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک دن بھی اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا مقدر سنور جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ میں وہ دعا پڑھاتا ہوں آپ کو، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دوسرے عشرے کی دعا کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں ملیں گی، کیونکہ یہ اجتماعی طور پر دعا پڑھی جائے گی۔ ایک ہی ٹائم میں خدا جانتا ہے کتنے لوگ اس دعا کو پڑھیں گے اور اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اب مختصر سی دعا، اس کے بعد میں آپ کو ان کے اذکار بتاتا ہوں کہ آپ نے ان 3 دنوں میں کون سا ذکر کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ اگر آپ نے پہلے عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، آپ اس کو غفلت میں گزار چکے ہیں، تو پھر آپ موقع نہ ضائع کیجئے گا، کیونکہ دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، تیسرا مظلوم کی دعا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے اپنے حصے کی نیکی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور نیکیاں سمیٹنے میں اور روزہ رکھنے میں مگن ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوگی، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو بھی ماہ رمضان کے دوسرے عشرے یعنی 11 رمضان المبارک بدھ کے دن، یا 12 رمضان المبارک جمعرات کے دن، یا 13 رمضان المبارک جمعہ کے دن لا الہ الا اللہ اور یا سلاموں کو پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کی ذرا ترتیب کو سمجھیے گا، کیونکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کو اس کے سے داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دوستو ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اب یہ آپ کے پاس سنہرا موقع موجود ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تک ماہ رمضان المبارک کی برکتیں نہیں حاصل کی ہوں گی، آپ کسی کے عمل کے اندر اگر کامیاب نہیں ہوئے تو آپ آج ماہ رمضان المبارک کے 11ویں روزے کچھ اس طرح اس عمل کو کر لیں کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آج رات بھی کر سکتے ہیں، دن بھی کر سکتے ہیں، افطاری کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، سحری کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ اب عمل کی ترتیب ذرا آپ نے سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، باوضو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بغیر وضو کے آپ اس عمل کو نہیں کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں غرباء، فقراء، مساکین کی امداد پر بھی کافی زور دینا چاہیے، اور اگر آپ کے ارد و گرد میں کوئی ایسا شخص ہے ضرور اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہم خود ان چیزوں کو کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم سے ضرور رابطہ کر لے، کیونکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنی تمام تر جو ہے مصروفیات کے ساتھ ہم اس کو گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات کو تھوڑا سا کم کر کے اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کر لیں، کیونکہ اس کی عظمتیں بہت ہیں۔ رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے اندر نیکیوں کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا ہے۔ جس کی مال نے ابھی تک اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی وہ زکوٰۃ بھی ضرور نکالے، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا انتظار رہتا تھا، اس کے شوق سے استقبال کرتے تھے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا اختتام پذیر، دوسرا عشرہ مغفرت کا آغاز۔ رمضان المبارک کی رحمت اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہے جنہوں نے مبارک مقدس مہینے میں روزے اور عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ جو ابھی تک نہیں کر سکے فوری طور پر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان پر راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالی اس بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے عمل انتہائی آسان سا ہے، بالکل آسان سا ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہے۔ سب سے بڑھ کر ان دنوں کا سب سے طاقتور، سب سے بڑا مضبوط عمل ہے، اس لیے جس کو ہم کہتے ہیں پاورفل اور جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل، کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آج 11 کے عدد کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ 11 کا عدد آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غنی کر دے گا، اور آپ کو ایسی ایسی چیزیں میسر ہوں گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ جن کے شادی کے مسائل ہیں وہ اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کریں، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے وہ کاروبار کی نیت سے اس عمل کو کریں، جن کا روزگار کا مسئلہ ہے وہ روزگار کی نیت سے اس عمل کو کریں، کیونکہ سورۃ کوثر شریف انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو چیزیں میں آپ کو اب ترتیب کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کیا ہے تو آپ ضرور مکمل دیکھیے گا، کیونکہ پہلے بہت ساری اہم چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں اور وظیفے کا مکمل طریقہ اب میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کچھ اس کی خصوصیات بتا دی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت۔ جب عمل کا آغاز کرتے ہیں تو نیت انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو اگر آپ نے نیت نہیں کی تو پھر آپ کو نیت کرنی ضروری ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مجھے مصیبت ہے، میری شادی کا مسئلہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، میرے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے، میری فلاں مشکل ہے۔ آپ کی جو بھی دنیا کی حاجت ہے آپ نے اس کا سب سے پہلے نام لینا ہے، اتنا نام لینا ہے کہ کم از کم آپ کے کان آپ کی آواز کو سن لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے مقصد کو دہرانا ہے، یا اللہ میری شادی نہیں ہو رہی، میری شادی کے لیے بہتر انتظامات ہو جائیں، یا آپ میرے پاس اپنا گھر نہیں، یا اللہ میرے گھر کے لیے بہتر انتظامات ہو جائیں۔ اس طرح آپ نے اپنے مقصد کو 3 بار اپنے زبان سے ادا کرنا ہے، اور اتنی آواز میں کہ آپ کے کان سن لیں۔ عمل کے کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اتنی آواز میں پڑھیں جتنی ہم نماز کے اندر نماز کی چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ ہمارے اپنے کان ہماری اس پڑھائی کو سن لیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اب سب سے پہلے اس عشرے کی دعا کو ہم پڑھیں گے، دوسرے عشرے کی جو خاص دعا ہے اس دعا کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، کیونکہ یہ پورے عشرے کی دعا ہوگی، یعنی کہ آپ کے جو 10 دن ہوں گے دوسرے عشرے کے، ان 10 دنوں میں جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر 10 دن آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا اور اتنا رزق ملے گا، اور ایسی ایسی پریشانیاں جو آپ کی ختم ہوں گی جو اس سے پہلے آپ کی کبھی ختم نہیں ہو سکی۔ اس لیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، اس کے اندر اللہ تعالی نے وہ رحمتیں وہ برکتیں رکھی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، جو اسی دوسرے عشرے کے حصے میں آئی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر آخری عشرہ آ جائے گا، اور آخری عشرے کی بھی ہم برکتیں اسی ترتیب کے ساتھ حاصل کریں گے جو ترتیب میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا اس بابرکت مہینے میں اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بالکل مختصر سے سادے سے الفاظ ہیں، آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ میں اللہ سے جو میرا رب ہے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ بالکل آسان سے جملے ہیں، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے، جو تعداد میں نے ان کے حوالے سے آپ کو بتائی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور اس کے شروع میں آپ نے صرف تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، کچھ اور پڑھنے کی ضرورت اور آپ کو حاجت نہیں ہے۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس دعائے مبارکہ کو آپ نے اپنی زبان سے پڑھ لینا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس اتنے الفاظ ادا کرنے ہیں جو تعداد بتائیے، وہ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی آپ گن سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی آپ اس کو اکاؤنٹ کر سکتے ہیں، گنتی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اس دن کا 11 رمضان کا دن بھی، بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان 3 دنوں کا خاص عمل ہے،
آپ 3 دن مسلسل بھی کر سکتے ہیں، 1 دن بھی کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اتنی آپ اس کو کریں۔ اگر 3 دن مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ 3 نسلوں تک آپ کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ صرف یعنی کہ 1 دن کریں گے تو اس کی برکت آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا سال خوشحال رکھے گا، آپ کے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، رزق کی کمی نہیں آئے گی، آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آئے گی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اور پورا سال آپ خوشحال رہیں گے، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا رہے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیونکہ ایک خاص دعا ہے دوسرے عشرے کی، اس کو بہت سارے اللہ والوں نے پڑھا ہے اور پھر اس کی برکتوں کو سمیٹا ہے۔ اسی طرح آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ضرور یہ برکتیں نصیب ہوں گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کی تقسیم بیان فرمائی ہے کہ اس کا دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے، پہلا رحمت کا، دوسرا بخشش کا، آخری جہنم سے آزادی کا۔ تو اب ہم بخشش کیوں نہ طلب کر سکیں، اور اگر کسی شخص نے طلب نہ کی تو وہ اس برکت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس لیے کم از کم آج آپ اس دعا کو پڑھیں، اس کے علاوہ جو چلتے پھرتے پڑھنا چاہتا ہے وہ ضرور پڑھے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو جو تعداد میں نے درود پاک کی بتائی ہے وہ اب درود پاک آپ نے اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں گے تو درود پاک پڑھنے کے بعد درود پاک آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام موجود ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، آدھا نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آدھا کلمہ پڑھیں گے، نہیں، آپ نے مکمل کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ کلمے کی برکت اس قدر ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس کے منہ سے سبز پرندے کی مثل ایک فرشتہ نکلتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، وہ دونوں پر سفید ہیں جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ ان پروں کو اٹھاتا ہے تو عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی ایک ایسی آواز ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اسے کہتے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم رک جا۔ وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں ٹھہروں گا جب تک اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش نہ دے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ پھر رب تعالیٰ اس اڑنے والے فرشتے کو 70 زبانیں عطا فرماتا ہے، ہر زبان کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن تک بخشش کرتی رہے گی۔ وہ پرندے کی شکل کا فرشتہ بروز قیامت کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ کو پکڑے گا اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جنت تک لے جائے گا۔ اب وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان کے دوسرے اس بابرکت عشرے میں وہ اس ترتیب کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے آپ نے اس عشرے کی دعا پڑھی، جب اس دعا کو پڑھ لیں گے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد درود پاک آپ نے پڑھا، پھر آپ نے اس کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ اور کلمہ طیبہ کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تمام مخلوق کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کوئی عزت اور احترام والا کلمہ پیدا نہیں کیا۔ اس کلمے کی برکت سے زمین، آسمان، درخت اور یہاں تک کہ میدان سمندر قائم و دائم ہے۔ مزید فرمایا کہ خبردار یہ اسلام کا کلمہ ہے، خبردار یہ قریب کرنے والا کلمہ ہے، خبردار یہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے، خبردار یہ نجات دینے والا کلمہ ہے، خبردار یہی کلمہ علیہ ہے۔ تو اس لیے اگر کلمہ طیبہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے جبکہ 7 سمان اور 7 زمینیں دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس قدر اس کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے جیسے میں نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے درمیان ہی آپ نے اپنے ذہن کے اندر اپنے تمام معاملات کو رکھنا ہے، آپ کی جو کاموں کے اندر رکاوٹ ہیں اس کا آپ نے تصور رکھنا ہے کہ ذہن کے اندر آپ کے وہی چیز چلتی رہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ حل فرما رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یا اللہ حل فرما دے، نہیں، آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رب میری مدد فرما رہا ہے، غیبی مدد رب کی آ رہی ہے اور میرا یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر اسی
ترتیب کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو کہ آپ جب اس عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کر لیتے ہیں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، کوشش کریں اس عمل کو تنہائی مل جائے تو سب سے اچھا ہے۔ اگر تنہائی نہ ملے تو پھر کسی ایسی جگہ بیٹھیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کلام نہ کرے، نہیں آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں، کسی کے ساتھ بولیں نہیں، کسی کے ساتھ بات نہ کریں، اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر کے جب اپنی جگہ سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو چکی ہوں گی، آپ کے سارے معاملات حل ہو چکے ہوں گے، آپ کو اللہ کی خزانے مل چکے ہوں گے، آپ کا پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے، بہت سی قومیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے ان سے عذاب ٹالا ہے، اس لیے جب ہم ان کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیتے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیاں ہم سے دور فرما دیتا ہے، بہت سارے دکھ دور کر دیتا ہے، بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پورا سال خوشحالیاں رہتی ہیں، خوشیاں رہتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، جن کے روزگار کا مسئلہ ہے، جن کے گھر آباد نہیں، جن کے گھروں میں لڑائی ہے، جس لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، یا جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی جاب نہیں لگ رہی، یا دنیا کا کوئی بھی جن کو مسئلہ ہے، جن کا ویزا نہیں لگ رہا، اور یا جن کے ویزے کے اندر رکاوٹ ہے، جن کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، جن کے دیگر معاملات کے اندر رکاوٹ ہے، جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھنا ہے اور اس کو 100 بار پڑھنا ہے، جب اس کو پڑھیں گے، ایک تسبیح لے لیں دانوں والی جس کے 100 دانے ہوں، اس کے اوپر اس کو جب پڑھتے جائیں گے تو ذہن میں آپ یہ رکھتے جائیں بس میرے اس کام کی تمام رکاوٹوں کو اللہ اس کی برکت سے دور فرما رہا ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد بھی فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور وہ ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ کوشش کریں کہ اس دوران اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئیں، اگر نہ لا سکے تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں پریشانی والا منہ بنا لیں، رونے والی کیفیت کر لیں، اس لیے کہ حضور داتا گنج بخش کشف المحجوب کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والا منہ بنا لیا کرو۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا نا اگر ہمیں رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ پھر تم اپنی قسمت پہ رویا کرو کہ تمہیں اس رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر رونا نہیں آ رہا، اس لیے دوستو اگر رونا نہ آئے تو پھر کم از کم رونے والی کیفیت بنا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ پھر میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے ایسی کیفیات کے جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کو کامیابی ملی اور پھر ان کو پورا سال خوشحالی رہی۔ اب یہ عمل جمعرات کو کر سکتے، جمعہ کے دن کر سکتے ہیں، یہ ان دنوں کا خاص عمل ہے اور سب سے طاقتور عمل ہے، سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سب سے پہلے جو میں ترتیب آپ کو سمجھائی ہے اس کو میں نشاندہی کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ کسی جگہ کہیں غلطی نہ کر بیٹھے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ عمل بالکل مختصر بتاؤں لیکن اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا دوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ جب یہ عمل سمجھ میں آ جاتا ہے پھر جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے ہر وقت بھرے پڑے ہیں۔ اس کی صرف 3 آیات ہیں لیکن یہ مختصر ترین صورت ہے اور سب سے جامع صورت اس کو کہا جاتا ہے۔ رسول پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور قیامت تک باقی رہنے کی ضمانت کا بھی اعلان ہے، تو اس لیے اس کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو آج رات 313 بار بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ 313 بار پڑھ کر اپنے پرس کے اوپر اگر دم کر لیتے ہیں آج رات تو انشاءاللہ آپ کے پرس سے ساری زندگی پیسہ روپیہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑے اللہ والے نے بتایا تھا اور لوگ اس کو بھی ہر سال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت بھی نہیں رہے گی۔
یہ دو عمل میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آج رات یعنی کہ 11 کی شب آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اس کو 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے پرس کے اوپر دم کر لیں۔ دوسرا ترتیب میں نے جو آپ کو بتائی ہے وہ دعا کے ساتھ ہے، اس کو آپ تینوں دنوں میں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، اور ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ دعا ضروری پڑھنی ہے، یہ عمل کریں یا وہ عمل کریں، دعا آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جیسے کلمہ پڑھنے کا میں نے طریقہ بتایا اس کو پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سورت میں نے آپ کو بتائی ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غنا کیسے ملے گی، آپ غنی کیسے ہوں گے، مال و دولت تو آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق اب آپ کا لکھا جا چکا ہے، وہ تو آپ کو ہر حال میں ملے گا، کیونکہ میرا رب جب اپنے رب کو بندہ اس طرح یاد کرتا ہے نا کہ اے بے پرواہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی کا دست نگر اور محتاج نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے لیے مال و اسباب کے اس قدر ذرائع پیدا فرماتا ہے کہ اب ہر طرح کے خزانے اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق سے اسے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفات اپنے افعال ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ غنی ہے، اور جو اس طرح اس سے سوال کرتا ہے وہ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی صحت کے مطابق عطا کرتا ہے، انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں سے احساس ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے جس کی دکان نہیں چلتی، جس کا کاروبار نہیں چلتا، جس کے گھر میں خوشحالی نہیں آتی، جس کے گھر کے معاملات رکے ہوئے ہیں، آمدن میں برکت نہیں ہے، غربت ہی غربت ہے، اور گھر کے حالات نہیں بدل رہے، گھر میں معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے، کاروباری معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے، شادی کے مسائل نہیں حل ہو رہے، کوئی بڑی سے بڑی حاجت نہیں پوری ہو رہی، بس اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں مبارک پڑے، اللہ لوگوں سے اس کو بے نیاز کر دے گا۔ جو مقروض ہیں خاص کر وہ بھی پڑھیں، جو فقیر ہیں، فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اس کو ضرور پڑھیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت غنا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی کسی کی شادی کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، یا اس کے قرضہ ہے وہ قرضہ نہیں اتر رہا، تو اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں اس کو غنا عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کے اندر غنی کر دیتا ہے، اقتدار میں غنا عطا فرماتا ہے، علم میں غنا عطا فرماتا ہے، اور اس کی عزت میں اس کو غنا عطا فرماتا ہے، ہر چیز کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، بے ساؤ سامان ہے، اس کو پڑھے گا تو ہمیشہ کے لیے غنی کر دیا جائے گا۔ تو اب آپ نے اسی اسم مبارک کو پڑھنا ہوگا صرف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا درود پاک نماز والا، اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے وہ دعا لازمی پڑھنی ہے جس کا میں نے سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل مکمل کیا تو اب دعا کر